نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں کا بتایا ہوا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، جسے پڑھتے ساتھ ہی بیماروں کو شفا نصیب ہوگی، جسے پڑھتے ساتھ ہی رب کریم کی رحمتیں برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جسے پڑھتے ہی رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج اگر آپ اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو تو اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑنا۔ اگر کوئی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے، بند کاروبار میں ترقی عروج کامیابیاں چاہتا ہے، تو آج کے دن کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ اگر کوئی بندہ صبح یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو شام ہونے سے پہلے اللہ رب العزت ہر حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے وظائف، بڑی تسبیحات پڑھی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آج کے دن اس وظیفے کو اپنی زندگی میں ایک بار ضرور آزما کے دیکھیے۔ یہ صرف ایک دن کا عمل ہے اور ایک دن کے عمل سے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، آپ کو ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہوگی۔ آج جس کو لگتا ہے کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو مایوس ہو چکے ہیں، جو لاچار ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، آج کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازے گی۔ اس وظیفے کی ایک ایک بات بہت خاص ہے، آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ اگر عمل میں کوئی بھی خاص بات آپ سے چھوٹ گئی تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کے دن کا خاص الخاص عمل ہے، اس لیے ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ آج میری وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بھائی جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، جن کی دکان پر گاہک تک نہیں آتے، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، یہ وظیفہ پڑھنے والا ایک رات میں امیر کبیر ہو جاتا ہے، ایک رات میں ہر حاجت کو پورا کرا لیتا ہے، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، جب کوئی بندہ اپنی مجبوریاں، لاچاریاں، بے بسیاں، تنگ دستیوں کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھتا ہے اور آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے مانگتا ہے تو میرا رب اپنے مبارک ناموں اور اپنے کلام پاک کے طفیل رزق اور دولت کا سمندر آپ کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ وہ رب جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اس رب سے مانگا کرو۔ آج کے دور میں ہماری ناکامی اور تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج اگر ہمارے گھر میں پانی یا بجلی کا بل بھی زیادہ آتا ہے تو ہم بہن بھائیوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، دوستوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ رب کی ذات فرماتی ہے وہ بندے تو خود میرے محتاج ہیں تو ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو ایک بار رب کریم سے مانگ کر تو دیکھ، وہ غیب سے تیرے تمام مسائل کا خاتمہ فرما دے گا۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے، آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ محترم ناظرین، آپ کو جب بھی جہاں جیسے وقت ملتا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ نے نماز والا درود شریف، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ وہ سب سے افضل درود پاک ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جو بندہ ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کرتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ اس وظیفے کو ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ قرض کے لیے پڑھ لیں، بے روزگاری کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے کہ چند منٹوں کے لیے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا اور آپ رب کعبہ کے حضور پیش ہیں، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے یا وہاب۔ رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام یا وہاب ہے جسے پڑھنے والا جس مقصد کی نیت کر کے پڑھتا ہے وہ مقصد پورا ہو کر رہتا ہے۔ اگر آج آپ کی کوئی ناممکن حاجت ہے یا آپ کو کوئی ایسا کام ہے یا ایسی پریشانی ہے، ایسی مصیبت ہے جو کئی سالوں سے ختم نہیں ہو رہی، تو آج نیت کر کے بیٹھنا، رب کریم کے سامنے ضد کر کے مانگنا۔ آپ نے یا وہاب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا وہاب یا وہاب یا وہاب، اس طرح سے آپ نے یا وہاب کو ہاتھ کی انگلیوں پر گن لینا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جلدی سے پڑھ کر جان چھڑا لیں، آپ نے آرام سے دھیان سے پڑھنا ہے، اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ یا وہاب پڑھ رہے ہیں، آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو رہا ہے، آپ کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، آپ کے مسائل غیب سے ختم ہو رہے ہیں۔ 11 بار یا وہاب پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ یا وہاب 11 بار پڑھنے سے 11 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ رب کریم کو منانے کا دن ہے، رب سے اپنی تقدیر کے فیصلے کروانے کا دن ہے۔ صرف 11 بار یا وہاب پڑھ کر رب کریم سے جو کچھ بھی مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کی مانگی گئی ہر دعا ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ یا وہاب 11 بار پڑھنے کے فوری طور بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ سورۃ کوثر کو رزق اور دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ کوثر جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر سے نحوستیں، بے برکتیاں، بے سکونی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر پڑھی جاتی ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے اس مقصد کی تمام رکاوٹیں پریشانیاں غیب سے حل ہو جاتی ہیں۔ سورۃ کوثر بے اولادی کے لیے بہترین صورت ہے، بے روزگاری کے لیے بہترین صورت ہے، قرض سے نجات کے لیے بہترین صورت ہے۔ سورۃ کوثر کی ایک بار تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ کوثر کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ صرف اور صرف 10 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ آپ جتنا خوبصورتی سے پڑھ سکتے ہیں، جتنی محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، جتنے یقین کامل سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیے گا۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی ذات تمام مصیبتوں اور دکھوں سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے۔ یہ عمل آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا وہاب، دوسرے نمبر پر 10 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اس دوران آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آج جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی وہ عمل، وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آج کے دن یا وہاب یا
اور سورۃ کوثر کو پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کو آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد میرا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کی رزق اور دولت میں اضافہ کہاں سے ہو رہا ہے، آپ کی پریشانیاں کہاں سے دور ہو رہی ہیں۔ میرا رب ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، اور ان تمام کی تمام کامیابیوں کے بعد اللہ کا شکر ادا نہ کرنے والا رب کو ناراض کر لیتا ہے۔ اس لیے آپ نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہنا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات سے ہمیشہ مانگتے رہنا ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اور سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت سے سچی توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ محترم ناظرین، یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے اوپر جتنے بھی برے حالات آتے ہیں، مصیبتیں، پریشانیاں، دکھوں، تکلیفوں میں ہم گر جاتے ہیں، یہ ہمارے بد اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی، خطا، بھول ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ کو منایا جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات معافی مانگنے والے سے اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرشتوں میں اس بندے کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں آدمی نے مجھ سے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، صلح کر لی۔ سچی توبہ کرنے کے بعد آپ نے جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آج کے اس عمل کو کیا ہے، اس وظیفے کو پڑھا ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ آج جو کچھ بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ سکتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات دینے کے لیے تیار ہے۔ آج تک اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے سے مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا۔ آپ اللہ رب العزت سے مانگتے جائیں، اللہ رب العزت کی ذات آپ کو دیتے جائیں گے، اور اس کامل یقین کے ساتھ مانگیے گا کہ آپ جس ذات سے مانگ رہے ہیں اسی کے بعد ساری کائنات کے خزانے موجود ہیں، عزت کے خزانے، دولت کے خزانے، شہرت کے خزانے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔